اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا کی تیسری بڑی عالمی جنگ ہوگی، ورلڈ وار 3، وہ ہوگی بلاسفیمی کے اوپر، وہ ہوگی اپاسٹسی کے اوپر، وہ ہوگی اس مین میڈ قانون کے اوپر جو انسان کا متعارف کروایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، آج سے 300 سال پہلے جب یورپ کے اندر تخت و تاج کی ایک جنگ ہوتی تھی، جب ایک حسد جنم لیتی تھی، اور وہ حسد اس حصول کے لیے ہوتی تھی کہ جو خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے لوگ یورپ کے اندر وہ یہ بھول جاتے تھے انسانیت، محبت، خلوص جو مسیحیت نے سکھایا، جو مسیحی خصوصیات ہیں جو انسان کی جبلت کے اندر پائی جاتی ہیں، جو دین فطرت ہیں، اور دین فطرت مسیحیت ہی ہے۔ باقی اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ دین فطرت مسیحیت ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ معاف کر دیتی ہے۔ اور یہ جو لفظ بلاسفیمی ہے، یہ کرسچن ڈاکٹرین سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور لیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر بلاسفیمی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے شعور اور ان کی جبلتوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ بلاسفیمی جیسے قانون کو لے کے وہ مذہب یہ جو اسلام ہے اس کا تحفظ کریں گے۔ یہ جو اسلام ہے اس کے اندر اپاسٹسی لفظ ہے، یعنی اگر کوئی شخص محمد، شرع اسلام، امہات المومنین، صحابہ، قرآن، اللہ، یا ان کی وہ توہین کرے، یا کوئی ایسا لفظ ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی کوئی ادا کرتا ہے، تو اسلام کے مطابق وہ اپاسٹسی کرتا ہے، اور وہ پھر مرتد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شرائع یہ جو اسلام ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب 1860 کے اندر اس قانون کو متعارف کروایا گیا ہندوستان کے اندر، اس وقت بنیادی طور پر 4 شقیں تھیں، اور یہ شقیں اتنی ظالم بھی نہیں تھی۔ اس وقت بہت ساری اقوام تھی، بہت ساری قومیں تھیں، بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھی ہندوستان کے اندر۔ تو لارڈ میکلوڈ نے کیا کیا کہ انہوں نے جب دستور متعارف کروایا تو انہوں نے، چونکہ وہ یورپ سے تھے، انگلینڈ سے تھے، تو ان کے ذہن میں تھا یہ قانون، تو انہوں نے 4 شقیں مذہبی بھی رکھ دی، تاکہ اگر کوئی انٹینشنلی کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے تو اس کو ہندوستان کے دستور کے مطابق اس کو سزا ہو سکے۔ لیکن وہ سزا کم از کم 1 سال یا 2 سال تھی، اور وہ ایک ایز اے نصیحت کے طور پہ تھی، اور یہ پنشمنٹ اتنی سویئر نہیں تھی جتنی کہ اس کو کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1927 کے اندر ایک بک لکھی گئی، رنگیلا رسول۔ جب رنگیلا رسول لکھی گئی تو یہ اس وقت بھی قانون اتنا انسانیت سوز نہیں تھا، اس کے اندر وہ بربریت نہیں تھی۔ 1927 کے اندر علم و دین نے، جس کو مسلمان آج شہید قرار دیتے ہیں، اس نے قتل کر دیا، اور جس قتل کا اس نے وہ انکار بھی کیا جب اس نے قائد اعظم نے دوران عدالت اس سے جب یہ معاملہ چل رہے تھے کورٹس کے اندر، تو محمد علی جناح نے اس سے یہ پوچھا کیا تم نے یہ قتل اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے یہ جو رنگیلا رسول کتاب ہے لکھی؟ تو وہ صاف انکاری ہو گیا۔ اس کے ڈاکومنٹس انگلینڈ کی جو لائبریریز ہیں وہاں سے مل سکتے ہیں، انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس منحوس شخص کی جستے خاکی جس کو یہ کہتے ہیں، علامہ اقبال خود اس کی جو وہ ڈیڈ باڈی تھی اس کو لے کے لاہور آئے، اور آپ کو ایسی بات بتاؤں گا، یہ ایم ڈی شہباز صاحب جو سلمان تسیر کے والد ہیں، اس کے جنازے کی چارپائی جناب محترم نے خود مہیا کی، اور آگے چل کے ہسٹری نے ثابت کیا کہ یہ بلاسفیمی نے ان کے خاندان کے اوپر کیا قیامت ڈھائی۔ تو ناظرین، جب 1986 کے اندر یہ قانون جب انہوں نے انٹروڈیوس کروایا
دستور پاکستان کے اندر، تو اس کو اسلامک کورٹس کے اندر لایا گیا اور ان سے مشورہ لیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی محمد کی توہین یا شرع اسلام کی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے آپ سزا تجویز کریں، سزائے موت یا عمر قید۔ تو یہ جو اسلامک کورٹس ہیں انہوں نے اپنی اسلامک تعلیمات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، انہوں نے اس کی ریسرچ نہیں کی، انہوں نے اس کے ریفرنسز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی رسول اللہ کی توہین کرے اس کی سزا جو ہے عمر قید اور سزائے موت ہونی چاہیے، جو کہ پاکستانی مسیحوں اور دیگر مائنورٹیز کے اوپر ایک قیامت سے کم نہیں تھا۔ اور یہ پھر بات یہاں رکی نہیں، جب 295 متعارف کروا دی گئی تو اس قانون کا جو غلط استعمال ہے، یہ جو کالا قانون ہے بلاسفیمی لا، اس کا استعمال دن رات بڑھ گیا اور لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پرسنل وینڈیٹاز کو، پرسنل سکورز کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس قانون کا استعمال کیا مائنورٹیز کے اگینسٹ۔ یہی کچھ ہوا ہمارے دو پاکستانی مسیحی نوجوانوں کے ساتھ، کیسر ایوب اور امون ایوب، جنہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ انہوں نے ایک لانچ کی جس کے اوپر وہ پاکستانی مسیحیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، انہوں نے اس ویب سائٹ کے ذریعے کوشش کی کہ یہ جو ارباب اختیار پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کی توجہ دلوا سکیں۔ ان دونوں بھائیوں کے مخالفین جو دوست تھے، جو پہلے دوست تھے، پھر ان کی ترقی، کامیابی اور جو مسیحیت کا وہ پرچار کر رہے تھے اپنی ویب سائٹ کے تھرو، اپنے اچھے کاموں کے تھرو، جو ان کی خصلت میں، ان کی جبلت میں، مسیحی تعلیمات میں کی وجہ سے جو پائے جاتے تھے، ان دوستوں کو وہ کام اچھے نہیں لگے۔ ان دوستوں نے کیا کیا جناب، انہی کی نام کی طرز کی ایک ویب سائٹ، یہ ویب سائٹ ORG تھی، یہ www.upopak.org، اسی نام سے ریلیونٹ انہوں نے ایک ویب سائٹ ان کے مخالفین نے انہوں نے کریٹ کی، اور وہ ویب سائٹ ورڈ پریس کے اوپر تھی۔ اب یہ جو ان دونوں بھائیوں کی ویب سائٹ ہے وہ ORG ہے، اور جو مخالفین نے ویب سائٹ متعارف کروائی وہ ورڈ پریس کے اوپر تھی، اور جو ورڈ پریس کے اوپر مخالفین نے ویب سائٹ متعارف کروائی، اس ویب سائٹ کے اوپر یہ جو ہمارے ڈینش کارٹونسٹ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے خاکے بنائے، ان کی خصوصیات کو جو ریسرچ کی گئی 9/11 کے بعد، اس کو مد نظر ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ کے خاکے شائع کیے اور خاکوں میں وہی عکس دکھایا جو ہمیں کتابوں کے اندر آج تک ملتا آیا ہے۔ ہوتا یوں ہے، یہ جو ورڈ پریس کے اوپر ان دونوں بھائیوں کی ویب سائٹ کا نام استعمال کرتے ہوئے آگے ورڈ پریس نام ہے، تو اس ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے، ان کے مخالفین نے جو ریسرچز کرسچنز نے کی ہوئی تھی، جو ایتھیسٹ لوگوں نے کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اٹھائی اور اس کے اوپر اپلوڈ کر دی۔ انہی کے دوستوں نے جو ان کے بہت قریب تھے مخالفین، انہوں نے اب کیا کیا، ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا فیس بک کے اوپر۔ اس وقت یہ واٹس ایپ کا تو زمانہ نہیں تھا، فیس بک ہی تھی، تو فیس بک کے ذریعے سے محمد سعید کو، جو کہ تلا گنگ کے رہائشی ہیں جہاں پہ یہ مقدمہ درج ہوا جیلم اور تلا گنگ کے گرد و نواح میں، تو جناب انہوں نے اس سے رابطہ کیا اور اطلاع دی کہ جناب یہ فلاں شخص ہیں، یہ دو بھائی ہیں، یہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں اور مذہب مسیحیت کا پرچار کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ کی توہین کر دی۔ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ بیچارے بچ سکیں۔ اگر آپ ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو وہ تمام تر وہی چیزیں ہیں جو اسلام مخالف ہیں، جو اسلام کو آئینہ دکھاتی ہیں، جو اسلام کو دن کی سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی چیزیں، وہ وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں نے خود اپلوڈ کر دی، اور مولانا صاحب کو یہ کہا کہ جناب نیچے ان دونوں بھائیوں کی جو گلبرگ کا ایڈریس ہے وہ اس کے اوپر پبلش کیا گیا، ان کا ٹیلی فون نمبر، ان کے نام اور ان کی ویب سائٹ، ان کی وہ ویب سائٹ جس کا نام ہے www.ucopk.org، اور یہ جو مٹیریل پبلش کیا جا رہا ہے یہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے اوپر ہے،
جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو کرمنل کورٹس کے اندر یا سائبر کرائم کورٹس کے اندر لے کے جائیں تو آپ 5 منٹ کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، اور یہ مولانا صاحب، یہ جو محمد سعید صاحب ہیں، ان کو بھی پھر دستور کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور مولانا کو وہ ساری انفارمیشن پاس کرنے والے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ذاتی اناد کے اوپر یہ جناب جیلسی کے اوپر یہ مقدمہ درج کروایا گیا، پھر تو سزائے موت اور یہ 295C کا اطلاق ان پر ہونا چاہیے۔ تو میں ان تمام سزاؤں کی جو 2018 میں لوور کورٹس نے، سیشن کورٹس کے اندر راولپنڈی کی عدالت نے جو جسٹس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جو جسٹس ہیں جاوید اقبال، ان کی عدالت میں انہوں نے ان کو یہ سزا سنائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے خوف میں آ کر، اور انہوں نے ان کو شاید ایکسپیرینس نہیں تھا، انہوں نے لوور کورٹس کے اندر سزائے موت سنا دی۔ اب یہ سزائے موت جو تھی آگے ہائی کورٹس کے اندر کنفرم ہونی ہوتی ہے۔ جب ہائی کورٹس کے اندر آئی تو جناب سینئر ججز 2، ایک راولپنڈی بینچ کا، دوسرا لاہور ہائی کورٹس کے، تو انہوں نے جناب ستم اور زیادتی، ناانصافی، بربریت اور ظلم اور ہٹ درمی کی انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، بجائے کہ وہ اس سزائے موت کو سسپینڈ کرتے اور یہ واپس اس کو بھیج دیتے۔ جناب یہ اعلیٰ عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹس نے جناب اس سزائے موت کو، جس کے خلاف 2018 کے بعد یہ ایک رحم کی اپیل ڈالی گئی تھی کہ جناب یہ سزائے موت ختم کیا جائے اور ان معصوم جانوں کو بری کیا جاتا، ہائی کورٹس نے جناب یہ سزائے موت کو کنفرم کر دیا۔ بہت افسوس، اور جتنا افسوس کیا جائے اس زیادتی اور ظلم کے اوپر ہمارے معصوم مسیحی بھائیوں کیسر ایوب اور امون ایوب کی، یہ جو ان کے خلاف جو خاندان تباہ ہو گئے، ان کے 3 بچے ہیں بیچارے، جو بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بیچارے کی اس کی بیوی کیسر کی، وہ اس وقت پاکستان سے باہر اپنے بچوں کی روزی روٹی کما رہی، بچے اپنے ماموں کے پاس، کبھی چاچوؤں کے پاس، ان کی ایجوکیشن نہیں رہی، زندگی تباہ ہو گئی، خوف کے مارے وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو میں پاکستانی مسیحیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کوشش کریں کہ اس ظلم، زیادتی، ناانصافی، بربریت کو پہچانیے اور اس کی مذمت کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس ناانصافی اور کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں بھی کوئی غازی اسلام اٹھے گا، پابند سلاسل کر دے گا۔ اس خوف سے باہر آئیے، اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اور اس ناانصافی کی جتنی مذمت کی جائے جو دستور پاکستان کا استعمال کرتے ہوئے مسیحیوں کے اوپر کی گئی ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ خداوند اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔